Nare Takbir, Nare Risalat. Okay, brothers at the back, please come forward. Just try to understand what Mufti Sahib has brought for us, inshallah. A beautiful message. Aage aa jaye please. Bhai Maqsood Sahib, brothers, please come forward. Thank you. مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال في موضع آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة المريم قاف ها يا عين صاد. وقال الله تعالى في موضع آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة الواقعة فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال في موضع آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ممتاز فاضل حضرت علامہ مولانا زاہد صاحب ادام اللہ فیوزہ خطیب جامع مسجد حاضہ، ہم رکاب و ہم سفر برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب بسط اللہ ظلالہ سے پر بیٹھے ہوئے مقتدر علماء کرام، ائمہ اعظام، قرائے صد اختشام، عاشقان مصطفیٰ، میں فاضل جلیل محترم صاحبزادہ حافظ زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مبارک تقریب میں دعوت دی. اتفاق سے میں حرم مکہ میں تھا تو ان کا میسج ملا، تو یہ یو کے میں جو ہے نا، ویسے تو پروگرام روزانہ ہی تقریباً ہوتے ہیں، لیکن جو باضابطہ کسی پروگرام کی دعوت تھی تو میں مکہ شریف میں تھا تو ان کا یہ فون گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نسبت اور سعادت کی بات ہے. گفتگو ترتیب دینے سے قبل 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اگر آپ کہیں تو میں یہ جو اپنی پہاڑی زبان اس میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ لیں. لیکن آپ توجہ سے، آپ کے چہروں کی رونق تازگی بتا رہی ہے کہ آپ سب عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں. یہ دور سوشل میڈیا کا ہے. ہمارے ہاں ہم لوگوں نے معیار سوشل میڈیا کو بنا لیا ہے. کسی کا کوئی ایک کلپ وائرل ہوتا ہے، اس بیچارے کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، حدیث سے تعلق ہے، اس نے کوئی دین پڑھا ہے نہیں پڑھا، بس یہ سوشل میڈیا پر تقریر آ گئی ہے کہ یہ معیار نہ بنایا کرے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ارشاد ہے، عالم کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث بیان کرے. اور آپ کا ارشاد ہے
کہ جو بندہ قرآن و حدیث پر نظر نہیں رکھتا، قرآن و حدیث پر کمانڈ نہیں رکھتا، شرعاً اس کا تقریر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک معیار بنا لیں کہ ہم نے جس بھی عالم سے گفتگو سننی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی پیغام سننا ہے۔ میں نے یہ نوجوان عالم ہیں، ان کا ایک مرتبہ پہلے بھی خطاب سنا، جس خوبصورتی سے یہ عربی متن پڑھتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ انگلینڈ کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، یہاں ہیتھرو ایئرپورٹ پر لوگ قدم رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے درس نظامی کی الف با بھی نہیں پڑھی ہوتی، ابجد بھی نہیں پڑھے، وہ بھی مفتی بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا میں سمجھتا ہوں کمال ہی ہے۔ تو آپ نے میری گفتگو کھڑی شریف کا ایک خادم ہونے کے ناطے سے اور لنگر سمجھ کر اپنے ذہن کے کینوس پر لکھنا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان واشنگٹن کا رہنے والا ہو یا شیفیلڈ کا، انگلینڈ کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا، وہ اپنے گھروں کو، اپنی مساجد کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مظہر بنا دیتا ہے، اور اہل ایمان کے چہروں پر نور مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میلاد شریف پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا ثابت ہو چکا ہے کہ میں نے پاکستان میں، افتخار صاحب میری بات کی توثیق کریں گے، دیگر مسالک کے لوگ جو اس کو بدعت کہتے تھے وہ بھی اب میلاد شریف کی محافل سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو وقت آئے گا انشاءاللہ ہر مسلک کا آدمی، میں سرائے رنگیر میں خطاب کے لیے گیا تو وہاں بڑی ایک مسجد میں سجاوٹ تھی، تو میں نے پوچھا یہ کس جگہ، کس کی مسجد ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ تو آج سے 10 سال پہلے کچھ اور مزاج تھا لوگوں کا، جو جو وقت گزرے گا انشاءاللہ ہر مسلک کا آدمی سرکار کا میلاد منائے گا۔ میں جو آپ کے سامنے میلاد شریف ایک ٹرم ہے، اس کا بیسک جو تصور ہے وہ یہ کہ حضور کی محبت سے دل جگمگا جائے۔ یہ روشنی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حضور کی محبت سے دل کو روشن کرنا ضروری ہے۔ آج کی مبارک نشست کے لیے میں نے قرآن مجید سے 4 مقامات تلاوت کیے ہیں۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 1، سورہ واقعہ سورت نمبر 56 آیت نمبر 92، اور سورہ بلد سورت نمبر 90 آیت نمبر 1 اور 2۔ یہ خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی ہیں، بڑی محبت سے سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، وہ لوگ جو میرے رسول کی رسالت پر ایمان لائے۔ اہل علم و فضل سے پوچھئے، میں سب کے نام لیتا لیکن چونکہ وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے۔ اہل علم سے پوچھئے ایمان کیا ہے، یا ان کو چھوڑیں، ان چھوٹے بچوں کو پوچھئے اپنی انگلش کی زبان میں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ کسی دکان پر چلے جائیں، اس سے پوچھئے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو اس کی زبان پر ایک جملہ مچل جائے گا کہ حضور کی ذات سے محبت یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اس رسول کی رسالت پر ایمان لائے، یعنی ان سے والہانہ محبت کی، اور پھر ان کی تعظیم کی، پھر ان کے مشن کی مدد کی، پھر قرآن کی پیروی کی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ میں آج صرف پہلے اور دوسرے تصور کو آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا۔ قرآن نے کہا کہ جو اس رسول کی رسالت پر ایمان لائے، ایمان حضور کی ذات سے محبت ہے۔
اور محبت ایک لطیف جذبے کا نام ہے. ہر ایک سے محبت نہیں ہوتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جس کی زبان بڑی میٹھی ہو، جس کا لہجہ بڑا شیریں ہو، جو گفتگو کرے تو شہد کی بارش ہونا شروع ہو جائے، اس سے محبت کی جاتی ہے. دوسرا اس سے پیار کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ علم والا ہو. تیسرا اس سے پیار کیا جاتا ہے جس کا خاندان بڑا عالی شان ہو. چوتھا اس سے پیار کیا جاتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک سراپائے رحمت ہو. اور پانچواں اس سے پیار کیا جاتا ہے جس کے چہرے پر نور ہو. تو آپ سارے لوگ، بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، اس طرح گفتگو سنیں کہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے اور کل آپ بھی خطاب کریں. محبت یہ ہر ایک سے نہیں ہوتی. اس سے محبت کی جاتی ہے جس کی زبان بڑی میٹھی ہو. باری تعالیٰ بتا تیرے حبیب کی زبان کیسی تھی، تیرے محبوب کا لہجہ کیسا تھا. تیرے محبوب جب گفتگو کرتے، وہ اقبال کہتا ہے نا، سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو پتھر کو بھی گداز کرے. پتھر ہوتا ہے نا، یہ سخت ہوتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے گفتگو کی وجہ سے. باری تعالیٰ تو بتا تیرے محبوب کی زبان کیسی تھی، حضور کا لہجہ کیسا تھا، مٹھاس کیسی تھی. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آیت کا ترجمہ نہیں میں کروں گا، سادہ سے انداز میں بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اگر تساں نہ لہجہ اتنا چنگا نہ ہونا تو بلال ایتھوپیا چھوڑ کے تساں دی غلامی میں کدے بھی نہ آشنا. محبت اس سے ہوتی ہے جس کا لہجہ بڑا میٹھا ہو. اگر اس بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں. دوسرا اس سے پیار کیا جاتا ہے جو علم والا ہو. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، حضرت نے عالم کی شان بیان کی ہے. دنیا کے کسی مذہب میں علم کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو پیغمبر اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایک طرف نفل کی عبادت ہو رہی ہو، ایک طرف علم کی بات ہو، تو نفل چھوڑ دو، علم کی مجلس میں چلے جایا کرو. آج جو ہمارا زوال ہے کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم سال کے بعد ایک محفل سیلیبریٹ کرتے ہیں، عشق کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندو بار بار حضرت عمر جا رجل من الشام الى عمر فقال ما اقدمك قال ليتعلم التشهد منك فبكى عمر حتى ابتلت لحيته وقال انی لارجو ان لا يعذبك ابدا. ایک آدمی سیریا سے چلا حضرت عمر کے پاس. آپ نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اتحیات سیکھنے کے لیے. حضرت عمر روئے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی. فرمایا تیرا شوق علم دیکھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کبھی بھی عذاب کی کیفیت نازل نہیں فرمائے گا. علم کی مجلس کی طرف آئیں، شعور کی طرف آئیں، دلیل کی طرف آئیں. ڈاکٹر قرضاوی فوت ہوئے ہیں غالباً 26 تاریخ کو. ان کا ایک جملہ ہے، ان کی کتاب ہے العلم والرسول، یہ ایجپٹ کے تھے اور بڑی زبردست کتاب ہے العلم والرسول. اس کے مقدمہ میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگ موت کی طرف تو دوڑ کر جاتے ہیں، زندگی کی طرف کوئی نہیں آتا. آج یو کے میں رہنے والے جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، آپ محبت والے لوگ ہیں، میں یہ درد دل سے آپ کو یہ بات کہوں گا کہ صرف محفل کی حد تک نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جستجو پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اپنے اندر ایک ولولہ پیدا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا محبت اس سے ہوتی ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو.
اللہ نے محمد زبیر احمد کو کتنا علم دیا ہے، حضرت مولانا حافظ زاہد صاحب کو کتنا علم دیا ہے. یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم یہ درویش منش حافظ صاحب ہیں جامعہ مدینہ مسجد کے، حافظ نصیر صاحب کتنا علم دیا ہے. کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو کتنا علم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 85، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے ہر ایک کو تھوڑا علم دیا ہے. مجھے بھی، ان کو بھی، آپ کو بھی تھوڑا علم دیا ہے. ہر ایک کے لیے قرآن نے کہا ہم نے تھوڑا علم دیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حضور خسرو خوباں کی، جب باری آئی حضور تاجدار کائنات کی، اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے حبیب کائنات کے جتنے علم ہیں ہم نے سارے علوم کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں. اور حضور کا علم کیسا ہے؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کیسا تھا، نہیں، کیسا ہے. حضور کا علم کیسا ہے؟ علامہ اقبال یہاں پڑھیں، یہاں انگلینڈ میں پڑھیں، اقبال سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں حضور کا علم کیسا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، پر اقبال کہتے ہیں حضور کا علم کیسا تر و تازہ ہے. اے فروغت تو صبح آثار و ظہور، چشمے تو بنندائے ما فی الصدور. یا رسول اللہ آپ کے علم کا کیا کہنا، امتی کے دل سے جو خیالات اٹھتے ہیں امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا کو اس کی خبر پہلے ہو جایا کرتی ہے. تو اگر علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں. تیسرا، اس سے پیار کیا جاتا ہے جو سراپائے رحمت ہو. مولا بتا تیرے حبیب کی شان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری دنیاؤں کے لیے اپنی رحمت کی ایمبوڈیمنٹ آف اللہ مرسی، اپنی رحمت کا مجسم پیکر بنا کر بھیجا ہے. حضور کیسے رحمت ہیں، آج بھی کیسے رحمت ہیں. اس خوبصورت مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن یہاں سے نمازی گھر کی طرف چلا جائے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اور یہ بات میں ترجمہ ضرور کر دیجئے گا تاکہ بچوں کو بھی پتہ چل جائے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو حضور نے فرمایا لو تدخل الشوکہ فی رجل احدکم لوجدت علمها. اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، امتی کے جسم کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ محمد کو اپنے امتی کی تکلیف پہلے محسوس ہوتی ہے. تو اگر رحمت کی بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں. اور چوتھا اس سے پیار کیا جاتا ہے جس کے چہرے پر نور ہو، جس کے چہرے پر تازگی ہو، جس کے چہرے پر حسن ہو. باری تعالیٰ بتا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا. قرآن کہتا ہے سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 1، کاف ہا یا عین صاد. میاں صاحب کی طرف یہ شعر منسوب ہے، ان کا شعر ہے نہیں. یہ اکثر لوگ شعر پڑھتے رہتے ہیں، میاں صاحب کی انہوں نے لکھے نہیں ہوتے، کچھ شعر صحیح پڑھتے ہیں. میں نے یہاں برطانیہ میں لوگوں کو دیکھا تو چونکہ ہمارے ہاں جذباتی لوگ ہیں نا، پر ٹھیک ہے جی ان کی طرف منسوب ہو گیا، تو یہ شعر ان کا ہے نہیں ہے، لیکن ہے کمال کا. جس نے بھی لکھا ہے زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. ایک شاعر آپ نے مولانا کوثر نیازی کا نام سنا ہوگا، بھٹو مرحوم کے دور میں وزیر مذہبی امور تھے. انہوں نے کہا سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن میں کیا ہے، دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے. اللہ باری تعالیٰ بتا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا. اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد. اس کے تحت صوفیاء نے لکھا ہے
اللہ نے جب اپنے حبیب کے وجود کو بنایا تو فرمایا کن یا عبد اللہ صورتین یتجمل بجمال اللہ، میرے حبیب ایسا بن جا کہ لوگ چہرہ تیرا دیکھیں، ان کو جلوہ میری ذات کا نظر آنا شروع ہو جائے۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ ایک صحابی کو ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بیٹے تو نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا نا، مشکات شریف کے مقدمہ میں حدیث ہے، یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کے مقدمہ میں ہے، ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹا اگر تو میرے حبیب کا چہرہ دیکھ لیتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، مصطفیٰ کے چہرے سے نکلتا ہے۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ چہرے کی تازگی کیسی تھی؟ چہرے کا نور کیسا تھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، چاند جگمگا رہا تھا، چودھویں کا چاند جگمگا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا میں حضور کے آستانے پر جاؤں، اور پتہ ہے حضور کا آستانہ کیسا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں طور موج از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، دنیا ساری کعبہ کی طرف سجدہ کرتی ہے، کعبہ سارے سجدوں کو اپنے دامن میں لے کر حضور کے گھر کی طرف جھک جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں شوق ابھرا، چلو میں حضور کی حویلی میں جاؤں، حضور کے آستانے پر جاؤں، حضور کے دولت قدے پر جاؤں۔ کہتے جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا وہ منظر کتنا سہانا تھا، حضور نے سرخ چادر رکھی ہوئی تھی، اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، اچھا لباس پہننا یہ سنت رسول ہے، یہ کوئی درویشی نہیں ہے جی میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ایک بندہ کروڑوں روپے کا مالک ہے اور وہ 1000 کا لباس پہنتا ہے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اس کو اللہ نے دی ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے۔ یہ جو حضور کی نعمت ہمیں ملی تو ہم اظہار کر رہے ہیں نا۔ اس طرح اگر کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو یہ حق ہے کہ وہ عالی شان لباس زیب بدن کرے۔ تو حضور نے لباس پہنا ہوا تھا اور سرخ چادر رکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، وہ صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا، ایک نظر اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھا، میں مخمصے میں چلا گیا چاند سہانا ہے یا میرے حبیب کا چہرہ سہانا ہے۔ خود کہتے ہیں فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند اتنا سہانا نہیں جتنا میرے محبوب محمد کا چہرہ سہانا ہے۔ اور افغانستان کے رہنے والے تھے ایک بزرگ، ان کا نام ہے ملا علی قاری، ان کی کتاب بھی ہے المورد الربی، اس کا معنی یہ ہے پیاسے کو جب پیاس لگے وہ پانی نہ پیے، مصطفیٰ کا میلاد منا لیا کرے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ چاند کیوں خوبصورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں چاند جب چمکتا ہے تو اس کی روشنی گھر کے اندر تو نہیں آتی، چاند چمکتا ہے اس سے دل تو روشن نہیں ہوتا، پر مدینے کا چاند وہ چاند ہے کہ شیفیلڈ کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی بندہ حضور کو یاد کرتا ہے، مصطفیٰ امتی کے گھر کو بھی روشن کرتے ہیں، امتی کے دل کو بھی روشن کرتے ہیں۔ تو محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اس سے پیار کیا جاتا ہے جس کا چہرہ بڑا سہانا ہو۔ میں لیکچر دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، آہستہ تقریر کر رہا ہوں، کیوں؟ برطانیہ میں ماشاءاللہ یہ مزاج بھی ہے آپ لوگوں کا۔ میں نے ایک دن پڑھا ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، وہ کسی جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو مولانا خوب شعلہ بیانی کر رہے تھے، کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو ہارون الرشید نے ان کو بلا لیا، کہا آپ فرعون اور ہارون الرشید میں کیا فرق رکھتے ہیں؟ کہا جی ہارون الرشید تو امیر المومنین ہیں اور فرعون کافر ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب فرعون سے بات کرنی ہے تو آہستہ بات کرنی ہے، آپ نے تو مجھے ڈرا کر جو ہے پریشان کیا ہے، تو میں آہستہ آہستہ آپ کو درس دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ باتیں یاد کر کے جائیں
تو محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر نور ہو. حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, بیت المقدس میں نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہو کر ہر نبی سرکار کا چہرہ دیکھ رہا. اس سے ہمیں کیا سمجھائی؟ میلاد شریف کی محفل میں آنے والوں, جب آپ اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی ویکنیسز نہ دیکھا کریں, امام کا چہرہ دیکھا کریں. ہر نبی سرکار کا چہرہ دیکھ رہا, ہر نبی حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کسی کونے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, انہوں نے حضرت آدم کی خدمت میں عرض کی, ابل بشر, آج کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, لوگ تو ہمیں حسن والا کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو پتہ جناب آدم علیہ السلام کا تبصرہ کیا تھا؟ فرمایا یوسف تم حسن کا پیکر ہو, پر فرق رکھو تم صرف مصر کا حسن ہو. آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن ہے. اور مصر کے حسن کو عورتوں نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تھا. سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 31, قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن. عربی زبان میں قطع یقطع و تقطیع کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا, صرف کاٹی نہیں, بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دی. انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا, انگلیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں لواخی زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الایدی. مصر کی عورتوں نے تو حسن یوسف کو دیکھا, انگلیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. اگر میرے حبیب کا چہرہ دیکھتی, انگلیاں نہ کاٹتی, دلوں کو کاٹ کر باہر رکھ دیتی. یہ کیوں کہا؟ یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے شاخ حسن, ایک ہے مرکز حسن. اس طرح ہاتھ یہ پارٹ آف باڈی ہے, باڈی کا مرکز نہیں ہے. دل یہ باڈی کا مرکز ہے. سیدہ نے ویسے ہی شعر نہیں کہہ دیا, انہوں نے کہا کائنات میں جس کو جو حسن ملا وہ حضور کے در سے ملا. جناب یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہیں, مرکز حسن حضور کی ذات ہے. انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا. اگر وہ مرکز حسن کو دیکھتی تو شاخ بدن کو نہ کاٹتی, مرکز بدن کو کاٹ کر باہر کر دیتی. تو محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو. اور کھڑی کے تاجدار نے انتہا کر دی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں, میں ریسرچر ہوں, میں کوئی جذباتی آدمی نہیں ہوں. یہ کہہ دوں جی میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو اس لیے ان جیسا کسی نے شعر نہیں. میں نے سیدہ شیمہ, حضور کی ایک ملک سسٹر تھی سیدہ شیمہ, ان کی نعت سے لے کر جناب حسان, عمر کتنی ہے؟ 120 سال. ان کے والد ثابت کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. ان کے دادا منذر کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. ان کے پردادا احرام کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. لمبی عمر نے حسان کو زندہ نہیں کیا, مصطفیٰ کی نعت نے حسان کو زندہ کیا. حجوت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. پوری کتاب لکھی ہے نعت کیا ہے اور نعت خواں کون. میں نے پوری کتاب نعت کیا ہے اور نعت خواں کون 250 پیجز پر مشتمل ہے. تو میں نے یہ کلام پڑھے ہیں, عربی کے کلام بھی پڑھے ہیں, فارسی کے کلام بھی کسی حد تک پڑھے ہیں. میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں, صحابہ کرام کے بعد حسن رسول پر اتنا پیارا شعر کسی اور شاعر نے نہیں کہا جتنا پیارا شعر حضور میاں صاحب نے کہا ہے. آپ فرماتے ہیں لکھ یوسف اس وال نہ جہا ہوگ جوان اجہا دن دن روپ زیادہ چڑسی کدی نہ کیسی بیہا. فرماتے ہیں لاکھ یوسف مل جائیں, محمد عربی کے تو ایک بال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو. ہمارے حضور کا حسن کیسا تھا؟ حضور ہجرت کی شب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ گئے, اور سیدنا صدیق اکبر کی سیاست دیکھیے,
دانش دیکھیے، حکمت دیکھیے، فراست دیکھیے. راستے میں چونکہ یہ بزنس مین تھے تو ایک آدمی نے جب مکہ سے نکل رہے تھے تو حضور کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ھذا ھادی یہدینی، یہ میرا ہادی ہے. وہ جو نفق کے ہادی، آپ مکہ میں جائیں، نفق کہتے ہیں ٹنل کو، یہ سرنگ کو، اس راستے سے گزرے. حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں. ام معبد کے گھر سرور کائنات جلوہ گر ہوئے، تھوڑی دیر قیام کیا اور چلے گئے. شام کو ابو معبد جب آیا، ام معبد کا عاتقہ بنت خالد الخزائی اس کا نام تھا. ام معبد کے نام سے وہ مشہور ہے، ایک دیہاتی عورت. معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ کو. اس کا ایک مہمان خانہ تھا، خدائی کی سائڈ، اس سائڈ پر اس کا گھر تھا. سرور کائنات تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اور وہاں سے چلے گئے. شام کو جب شوہر آیا، ہسبینڈ آیا، اس نے پوچھا آج گھر کا ماحول بدلا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، بتا کون آیا تھا؟ اس نے کہا ایک بڑے خوبصورت مہمان آئے تھے، میں ان کا نام نہیں پوچھ سکی. کہا چلو ان کا چہرہ ہی بتا دو. تو اس خاتون کا تبصرہ سننے والا، دیہاتی عورت کا تبصرہ، جس ہستی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس ہستی کی شان سنیے. اس نے برجستہ کہا بغیر کسی سوچے سمجھے، اس نے کہا میرے شوہر کیا پوچھتے ہو، آج مہمان اتنا خوبصورت تھا. رأیت رجلا ظاہر البداء حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلا ولم تضر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سعل فی لحیتہ کساسا فی عنقہ سطا احول اکہل ازج اقرن وسیم قسیم خلق المنطق کأن منطقہ حضرات نظم یتخدرن فصل لا نظر ولا حذر. آپ کو اگر عربی نہیں بھی آتی تو پھر بھی مزہ نہیں. اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر البداء حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلا ولم تضر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سعل فی لحیتہ کساسا فی عنقہ سطا احول اکہل ازج اقرن ولب المنطق کأن منطقہ حضرات نظم یتحدرن فصل لا نظر ولا حذر. آخری جو آرٹیکل تھا اس سے میں شروع کرتا ہوں. اس نے کہا مہمان اتنا سہانا تھا کہ ان کی گفتگو جو وہ لفظ نہیں تھے، وہ شہد کی بارش ہو رہی. اور ایسا نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں مقرر حضرات کہتے ہیں نا جی بس اب گاڑی موٹر وے پر چڑھنے والی ہے اور شروع ہو جاتے ہیں، نہ سنانے والے کو خبر نہ سننے والے کو پتہ. اس نے کہا کہ وہ ایسا مہمان تھا فصل لا نظر ولا حذر، جس کی ایک ایک بات علیحدہ علیحدہ دلوں میں رس گور رہی تھی. ایسا مہمان تھا جس کا سینہ اور پیٹ برابر تھے. اور میں نے ان سے کہا ہے اپنے میزبان مکرم زیادہ نہ کھانا کھلایا کریں، بڑی محنت سے ہم نے پیٹ پیچھے کی ہے. ہمارے ہاں تو حضرت صاحب کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور پیٹ صاحب کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں. تو حضور کی شان یہ تھی آپ سوام بین الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے. اور 5 لفظ کہے حضور کی آنکھوں کے لیے 5 لفظ ہیں. دعج احول اکہل ازج اقرن، ان کے ابرو بنے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھیں، آنکھوں میں سرما تھا. اور وسیم قسیم، وہ وسیم تھے. مجھے پتا ہے چھوٹے بچے اس طرح اردو نہیں جانتے، آپ لوگ تو چلو جانتے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک ہے. کھڑے ہو کر تقریر کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ میں ہر ایک کو دیکھ سکوں. تو ہر ایک کے چہرے پر ایک تازگی ہے، ایک چمک ہے. یہ میری تقریر کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے. جس کے ذکر میں اتنی چاشنی ہے اس کے چہرے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اجے بیٹا ماہی نہیں دکھا
جنوں تک کے چل شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخت نقاب ہٹاوے علم خدا نے اننا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطب ادبی ہو جاوے ایڈا سونا ماہی آزم مینوں کدے نظر نہ آوے۔ آپ نے واصف علی واصف کا نام سنا ہوگا، بڑا روحانی شخصیت تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، مرعانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا ہے آئینہ چہرہ سرمدی چشم مایہ مازا زلف واللیل والدہا چہرہ ہے یہی نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ اور ہے یہی تفسیر احسن التقویم ابتدا چہرہ انتہا چہرہ۔ اور محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر محبت کیسی ہونی چاہیے، پیار کیسا ہونا چاہیے، عشق کیسا ہونا چاہیے؟ تو سارے معیار توڑ دو۔ حضرت پیار کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، ہم سب حضور سے پیار کرتے ہیں، یہ سارے معیار چھوڑ دو۔ خالق اپنے حبیب سے کیسا پیار کرتا ہے اس معیار کو لے لو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کیسی محبت کی ہے، اپنے حبیب کی کس طرح شان آشکار کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بلد سورت نمبر 90 آیت نمبر 1 and 2، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ باری تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ میں قسم کھانے سے بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، پھر بھی مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، مدینہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ مولا کیوں؟ باری تعالیٰ تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ آواز آئی اس لیے کہ مکہ اور مدینہ نے میرے محبوب محمد کے قدموں کو چوما ہے۔ اور محفل میلاد میں آنے والوں، میں اپنی ایمانی قوت کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایمان کعبہ کے پردے میں نہیں ہے، ایمان قرآن کے سپاروں میں نہیں ہے، ایمان حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کہیں گے بڑی جذباتی بات ہے، بھئی یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے۔ مدینہ شریف میں جن لوگوں نے مسجد القبلتین کا وزٹ کیا ہے، زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک قبلہ ادھر ہے، ایک اپوزٹ ڈائریکشن پر ہے۔ حضور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا باری تعالیٰ ہمارا قبلہ بدل جائے۔ اور سیدہ عائشہ کا ایک تبصرہ ہے بخاری کتاب التفسیر میں، وہ حضور کی خدمت میں کہتی ہیں ما ارى ربك يسارع الا هوا، یا رسول اللہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہلے اس پر قبولیت کا صحرا چڑھا دیتا ہے۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بدل جائے، قبلے کی ڈائریکشن بدل جائے، قبلے کی جہت بدل جائے۔ حالت نماز میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب رخ کو پھیر لو۔ مولا الٹیمیٹلی تو نے قبلہ تبدیل ہی کرنا ہے تو یہ فرما دے میرے حبیب چلو یہ نماز پوری کر لو، اگلی میں قبلہ رخ پھیر لینا، بات تو پھر بھی پوری تھی۔ یہ کیوں کہا کہ حالت نماز میں رخ کو پھیر لو؟ اس کیوں کا جواب قرآن دیتا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 143، سورت نمبر 2 آیت نمبر 143، لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہاں رخ کو پھیر لو کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض جو قرآن کے ٹرانسلیٹر ہیں انہوں نے غلطی کی ہے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے لِنَعْلَمْ تاکہ ہم جانیں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اعلیٰ حضرت کے میلاد، آپ نے ترجمہ کیا لِنَعْلَمْ اے لِنَرَا تاکہ ہم دیکھیں۔ میرے حبیب آپ حالت نماز میں رخ کو پھیر لو تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کے امتی قبلہ کی طرف جاتے ہیں یا آپ کے قدموں کی طرف آتے ہیں۔ تو ایمان حضور کے قدموں میں ہے، ایمان کی لذتیں حضور کے قدموں میں ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا پروٹوکول، اللہ کس طرح محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے۔ یہ جو میں نے سر پر ٹوپی پہنی ہے یہ ہمارے آستانے کا ترہ امتیاز ہے۔ 1 جنوری 1948 کو 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 1 جن
میں یہ کہہ دیتا ہوں جی محبت کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے کہ میری ٹوپی محترم کی ٹوپی ہے اور انہوں نے جو زیب سر کی یہ ٹوپی ہے میری ٹوپی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ بندہ یہی کہہ دیتا نا جی حضرت کا رومال یہ میرا ہے اور میرے سر کی ٹوپی ان کی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ ذرا رب اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے، جہاں اپنا ذکر کیا ہے نسبت اپنے حبیب کی طرف کر دی، جہاں اپنے حبیب کا ذکر کیا نسبت اپنی طرف کر دی۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے لیکن اپنا ذکر کر کے نسبت اپنے حبیب کی طرف کر دی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، پھر قرآن پڑھے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ خواجہ حسن بصری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے بہترین نعت سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ تو حضور کا اپنا ذکر کیا نسبت حضور کی طرف کر دی، حضور کا ذکر کیا نسبت اپنی طرف کر دی۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ذکر حضور کا کیا اور کہا ہمارا بندہ۔ سورہ النجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 10 فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ذکر حضور کا کیا پر حضور کے ذکر کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میرا بندہ، یہ اختیات تمنا، یہ احترام جنوں کہ میں تیری بات کروں اور تیرا نام تک نہ لوں۔ اور کھڑی کے تاجدار بولے اسنو رب کول بلاسی عرشوں چاڑ اگھیرے، یارہ ہار کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے۔ اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا اور تیرا کے جھگڑے ہماری سوسائٹی میں ہیں، ایک پیر صاحب کہتے ہیں یہ میرا مرید ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ میرا مرید۔ یہ میرے اور تیرے کے جھگڑے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے محبت ایسی کرتا ہے، اور راضی کا تبصرہ ہے، امام راضی 606 میں ان کا مثال ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ سرمائے راضی راز دیدائے فروشستم تقدیر امم دیدام پنہا بے کتاب اندر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن حکیم، میں نے کتابوں کو دھو کر، اقبال کہتا ہے میں نے راضی کی ساری تفسیر کو اپنی آنکھ کے پانی سے دھو ڈالا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قوموں کی بقا قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ امام راضی کا تبصرہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے حبیب کا ہے میری ساری خدائی اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر مفتی احمد یار خان نائینی علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہے سورہ علم نشرہ سورۃ نمبر 94 آیت نمبر 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں وہ فرماتے ہیں لاکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے محبوب جو تیرا ذکر کرے گا، تجھے تو ہم نے بلندیاں عطا کی ہیں، جو تیرا ذکر کرے گا ہم اسے بھی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ آج کے یہ میلاد کا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سرکار کے میلاد کی محفل سے جائیں، اٹھتے بیٹھتے سرکار کا ذکر کریں، سرکار کی محبت کے پرچم لہرائیں، حضور کی محبت کے پھول تقسیم کریں۔ دنیا کی ہر محبت توڑتی ہے، حضور کی محبت ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں دل با محبوب حجازی پستائین زین جہت پا یک دیگر پہ وستائین، دنیا کی ساری محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتی ہے۔ آؤ حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کر لو، حضور کی بارگاہ میں کثرت سے سلام پڑھو، اور آخری جملہ یہ ہے کہ حضور سے محبت بھی کرو اور حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ یہ کرسی میرے لیے حضرت مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کرسی پر بیٹھیں، کیونکہ کچھ باتیں لوگ کہتے نہیں ہیں، کہنی چاہیے۔ اگر مجھ میں عذر نہیں ہے تو جہاں جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ یعنی یہ عجیب تماشا ہے جی، پاکستان میں نے دیکھا ہے، کھڑی شریف میں رہتا ہوں، میں 18 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں سرحد صاحب، تو یہ عجب انداز ہوتا ہے جی۔ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں جی، ان کا 10-15 بندے ڈنڈا اٹھاتے ہیں، 15-20 لوٹا اٹھاتے ہیں، اور پیر صاحب آگے
اور اللہ کے بندے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں نیچے تو بیٹھنا چاہیے. آؤ ذرا ہمارے رسول کی سیرت کیسی تھی. وہ ہستی جن کی شانیں تو آپ نے سن لی لیکن انداز زندگی کیسا تھا. امام حسن کہتے ہیں کانا رسول اللہ یجلس علی الارض. حضور ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے, ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے. وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ, اور خادم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. حضرت عائشہ کا تبصرہ ہے کانا رسول اللہ یخلب شاتہ ویخیط ثوبہ. اگر کپڑا پھٹ جاتا, ہمارے ہاں تو ٹیشو کا پیپر لینا ہو تو ہم کسی نہ کسی مرید کو یا خادم کو کہتے ہیں, لیکن حضور کی سیرت دیکھیے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جوتے میں پھٹن پیدا ہوتی یا کپڑے میں پھٹن پیدا ہوتی تو حضور اپنا یہ کام خود فرمایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کا تبصرہ ہے 10 سال حضور کی خدمت میں رہے, کہتے ہیں کانا رسول اللہ اجود الناس احسن الناس اشجع الناس. حضور سب سے زیادہ بہادر تھے, سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے. پھر سیدہ خدیجہ کا تبصرہ اور بات ختم. سیدہ خدیجہ نے جب حضور پر وحی اتری تو آپ کا ایک تبصرہ ہے جسے بخاری نے نقل کیا ہے کہ آپ تقری الضیف, مہمان کی عزت کرتے ہیں. یہ حضور کی سیرت تھی. آگے یہ نہیں ذکر کیا کہ مہمان اپنا ہے یا بیگانہ ہے, کوئی غیر بھی آ جاتا تو مصطفیٰ اس کے لیے دسترخوان بچھا دیا کرتے تھے. آئیں حضور کی سیرت کو اپنائیں, حضور کی محبت کے پرچم کو بلند کریں اور اپنے گھروں میں سرکار کی محافل ہائے میلاد کا اہتمام کریں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خطیب صاحب کو بلائیں گے, مفتی صاحب کو بلائیں گے, علامہ صاحب کو بلائیں گے, نعت خواں کو بلائیں گے. گھر میں میلاد کی محفل کرنے کا بڑا سادہ سا آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اپنے والد کے چہرے کو دیکھیں, والدہ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائیں کہ حضور خوش ہو جائیں تو یہ حضور کا میلاد ہی ہے. ایک بزرگ ہیں سیریا کے رہنے والے, ان کی کتاب ہے فضل الصلاۃ علی النبی, اس میں ان کا ایک تبصرہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکا, صدقے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکا, لبیک یا رسول اللہ نہیں کہہ سکا, اللہم صلی علی محمد نہیں کہہ سکا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں کہہ سکا, یا نبی سلام علیک نہیں کہہ سکا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے امتی سے ملتے وقت اس نیت سے خوش ہو کر ملے یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا, یہ بھی مصطفیٰ کی خدمت میں صلاۃ و سلام ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے, مہربانی فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی علامہ حافظ زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اس خوبصورت مسجد کی انتظامیہ, آپ لوگ یہاں کے نمازی, سٹیج پر بیٹھے ہوئے مقتدر علماء کرام, سب کے لیے دعا ہے صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے. آپ کی مسجد کے لیے بھی دعا ہے صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے, بون فیر ہزاراں تائیں ہر بکھا کھلکا. MashaAllah, MashaAllah. I literally have no words to say thank you to Qibla Mufti Sahib. کیسے موتی جڑ رہے تھے, قرآن, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, قرآن و حدیث کا حسین امتزاج. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مواقع عطا فرمائی کہ ہم اس طرح کے ان کے اسکالرلی جو بیان ہیں ہم ان سے مستفید ہو سکیں. تو میں یہ 2-3 اعلانات ہیں, یہ سماعت فرما لیجیے کہ نیکسٹ سنڈے آفٹر عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالی بردہ محفل ہوگی مدینہ مسجد میں. آپ کو دعوت ہے.